صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم ایک بہت اہم پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کا موضوع ہے امام حسین کی کربلا آمد اور اہل و عیال سمیت قربانی کا مقصد۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں امام حسین، ان کے اہل و عیال اور وفادار ساتھیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں دکھایا کہ حق کی راہ پر کیسے چلا جاتا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ حق کی راہ پر چلنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہمیں عزت، وقار اور حق کے ساتھ جینا سکھایا۔ اس قربانی کے پیچھے امام حسین کا مقصد کیا تھا، ان کا پیغام کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ یہاں بہت محترم شخصیات تشریف فرما ہیں، جن سے آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی نور رحمانی صاحب۔ آپ مذہبی اسکالر ہیں اور آپ سب اور ہم بھی ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ سید قمبر عباس نقوی صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ شیعہ علماء کونسل سندھ پاکستان کے سابق صدر بھی ہیں، اور آپ کی تقاریر سے، آپ کی بصیرت افروز گفتگو سے ہم سب بخوبی واقف ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ زرمینہ خاکوی۔ آپ مذہبی اسکالر ہیں اور آپ بھی مختلف پروگرامز میں ہم سب کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی رہتی ہیں۔ تو آئیے اس اہم موضوع پر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم مولانا نور رحمانی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ایک قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہے، تو ذرا ہمیں اس پس منظر کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر امام حسین کربلا کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور ساتھ اہل و عیال بھی ہیں اور وفادار ساتھی بھی ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں نازل ہوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا پر۔ میری بہن نے بہت اچھا سوال کیا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے 6 ماہ کے بچے سیدنا علی اصغر کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ یہ جو سفر امام حسین نے مدینہ سے کیا ہے، وہ دراصل ایک وہ سفر ہے جو سفر فرقان ہے، جو حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے ہے۔ جب ظلم، زیادتی، جبر اور ظالمانہ انداز سے حکومت کے معاملے سنبھالنے جا رہے ہیں، اور نانا جان کی جو شریعت ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے، اور علل اعلان فسق، فجانی، گناہ کے اعلانات یا ترغیبات کی جا رہی ہیں، اس دور میں جو امام ہیں ان کا یہ فریضہ تھا اور ہے کہ انہوں نے اپنی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں
قل ان اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی میری قربانی و محیایا میری زندگی و مماتی میری موت للہ رب العالمین یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اب مدینے سے جو مکہ آتے ہیں یہاں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کم و بیش 4 مہینے آپ جو ہے قیام فرماتے ہیں اور 4 مہینے کے اندر آپ مکے کی بارڈر کے پاس ہی قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں. بلکہ میں نے تاریخ کے اندر پڑھا کہ بڑے بڑے جو اس زمانے کے کبار صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث کی سماعت کی تھی، مگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے اس حدیث کی سماعت کرتے، یعنی کہ وہ حدیث انہوں نے رسول اللہ سے سنی ہے مگر اس حدیث کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر سن رہے ہیں تاکہ جب کل قیامت میں اور یا جب بھی بیان کریں تو ہم یہ بتا سکیں کہ ہم نے سنی یہ حسین سے اور حسین نے سنی اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے سے اب کوفہ کی طرف جاتے ہیں، دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ اسکول آف تھاٹ کا نام ہے. امام حسین اپنی ذات میں ایک انجمن ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فکر کا نام ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پس منظر یہ ہے کہ جب یزید نے بلایا ہے مکہ کے مدینہ کے گورنر کو کہ بھئی آپ حسین سے بیعت کو طلب کیجئے، تو وہاں امام حسین کا جو جملہ ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. صحیح ہے نا؟ اس کی وجہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتے ہیں اور امام وہ ہوتا ہے یا اہل نظر وہ ہوتا ہے، اہل فکر وہ ہوتا ہے کہ جو بات کے حالات کو بھی جانتا ہے کہ اگر بیعت کر لی جائے تو پھر دین کا شرازہ بکھر جائے، تمام چیزیں نیست و نابود ہو جائے اور دلیل یہ ہو کہ بھئی حسین نے ہاتھ دیا تھا، حسین کا ہاتھ تھا، حسین کی بیعت تھی تو ہر چیز جواز ہو جائے گی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اچھا یہاں پہ اسٹارٹنگ کے اندر بھی ایک جو ہے نا پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ایک پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، کیا میرے اکیلے نکلنے سے انقلاب آ سکتا ہے، کیا میرے اکیلے نکلنے سے معاملات بدل سکتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ تعداد کو نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاص کو دیکھتا ہے، کوالٹی کو دیکھتا ہے، ہم کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں. امام حسین نے بتا دی کہ اللہ کوالٹی کو دیکھتا ہے. اگر آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پہ آسانی پیدا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا. سبحان اللہ. اچھا علامہ سید قمبر عباس نقوی صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے جو ظاہر ہے کہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ امام حسین اور ان کے اہل و عیال رفقا کا جو یہ ایک عظیم سفر ہے اور ایک بے مثال قربانی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ درخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین منی و انا من الحسین. حمد و ثنا مالک دو جہاں وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد پر. دیکھیے آج 9 محرم ہے اور 9 محرم کی تاریخ ہے. آپ نے ابھی بہت اچھا سوال بھی کیا اور بڑی اچھی. دیکھیں یہ وہ موضوعات ہیں، یہ گفتگو ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جس کو اگر نہ سمجھا جائے تو پھر رسم و رواج کے حد تک رہ جاتا ہے. حقیقتاً سمجھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نہ اپنی مرضی سے انہوں نے سفر کیا، نہ اپنی مرضی سے وہ گئے. بالکل اس کے حالات کو سمجھنا پڑے گا. اور حالات کیا تھے؟ خلافت راشدہ کے بعد سے ہی حالات جو ہیں وہ اس طرف گامزن ہو چکے تھے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک عرصے سے چل رہا تھا. مولا کائنات کی شہادت کے بعد بات یہ ہے کہ اسلام کیا ہے، اور اسلام کو اپنی مرضی کے ساتھ سمجھنا ہے یا اللہ کا دیا ہوا دین سمجھنا ہے. کیا کہ ان دو باتوں میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اپنے ذہن کی اپنی تفسیر کرنا، اپنے دماغ سے بات کرنا، یہ آپ کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کا دین نہیں ہو سکتا. اللہ کا دین وہی ہوگا جو اللہ نے قرآن کی صورت میں دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دیا. اور اس کے بعد وہ یہ کہہ کے گئے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یردوا علی الحوض. یہ فیصلہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ.
وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی یا اپنی مرضی یا اپنی محبت میں یہ باتیں نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت اور مودت و اطاعت اور احترام اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی اطاعت بھی ہم پر فرض ہے، جن کی محبت بھی ہم پر فرض ہے، جن کا احترام بھی ہم پر فرض ہے۔ ہم نے ان تمام وہ احترام کو جو خلفاء نے کیا، جو احترام اس وقت کے لوگوں نے کیا، اصحاب نے کیا، اہل بیت کا، ان سب کو بھلا دیا گیا، ان سب پر پانی پھیرا گیا۔ اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آپ دیکھیں کہاں پر، اگر آپ ان شرائط کو بھی دیکھیں گے تو ان شرائط میں ایک جملہ آپ کو ملے گا، ایک شرط ملے گی کہ امیر شام کے اس فیصلے کے اندر، اس صلح کے اندر بھی ایک بات کی تھی کہ تمہیں قرآن و سنت پر عمل کرنا ہو۔ میں باقی 15 شرائط کی بات نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات اب وہ ہو گئے تھے، دین مٹ رہا تھا، خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا جا چکا تھا، نفسانی خواہش کے تابع اسلام کو کیا جا چکا تھا۔ اللہ کا وہ دین جس کے لیے اللہ کے رسول نے اور انبیاء نے اتنی زحمتیں مشقتیں اٹھائیں، اس دین کو جو ہے وہ پامال کیا جا رہا تھا۔ وقت ایک ایسی جگہ پر آ گیا کہ جہاں اب ایک ایسا شخص بیعت کی طلب کر رہا ہے، وہ بھی حسین سے۔ اور کون حسین؟ اصحاب کی محفل میں اگر وہ آ جائیں تو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جا کر کے ان کو گودوں میں اٹھائیں اور دنیا کو آج کیا تعارف کروانے کی ضرورت ہے اس حسین کی، جس کے لیے رسول یہ کہہ رہے ہوں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ تو ان کو تو اپنے کاندھوں پہ بیٹھا سے لے کر کے اور اقوال تک رسول اللہ نے اتنا تعارف کروا چکے تھے کہ آج صرف 50 برس گزرنے کے بعد کیا قرآن بھی لوگوں نے بھلا دیا، رسالت کو بھی بھلا دیا، پیغام رسالت کو بھی جھٹلا دیا، بھلا دیا، نہیں مانا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک فاسق و فاجر شخص بیعت طلب کر رہا ہے۔ کس سے بیعت طلب کر رہا ہے؟ یہ بیعت یاد رکھیے کہ یہ لوگ وہ ہیں، یہ وہ گھرانہ ہیں کہ جن کے ہاتھوں پر بیعت کائنات اور دنیا کو کرنی ہے۔ یہ کسی کے اوپر بیعت کرنے کے نہیں آئے تھے، یہ بیعت لینے آئے تھے، یہ لیتے تھے بیعت۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ عالم دیکھیے ظلم و تشدد کا، کہ رسول کے نواسے کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ 2 محرم کو جب یہ کربلا کے قریب قافلہ پہنچا ہے تو ابن زیاد، عمر سعد، یزید، شمر ملوم، یہ سارا وہ گروہ تھا۔ دیکھیے یہاں ایک فرد کی بات نہیں، ایک پلاننگ ہے، ایک سازش ہے، ایک نظام کے سامنے جو ہے ایک نظام لایا جا رہا تھا، ایک باطل نظام کو قرآن اور دین کا نام دیا جا رہا تھا اور اسلام کا نام دیا جا رہا تھا۔ حسین نے کہا کہ میں اپنی قربانی تو دے دوں گا لیکن اسلام کو اور اللہ کے دین کو، نانا کے دین کو بچاؤں گا۔ اور یہ بات طے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مشہور قول ہے کہ اگر نانا کے دین اس بات پر محفوظ ہو سکتا ہے کہ میں قتل ہو جاؤں تو تلوار وہاں اور مجھ پر ٹوٹ پڑو، لیکن میں اپنے نانا کا دین، اللہ کا دین، قرآن، اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، اور واقعی یہ بہت اہم بات ہے جسے ہم سب کو سمجھنا چاہیے اور بلکہ یاد بھی رکھنا چاہیے ہے۔ زرمینہ خاکوی صاحبہ، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ظاہر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ نواسہ رسول کے ساتھ کیا ہوگا، وہ جگہ تک دکھا دی گئی کہ یہاں پر شہادت ہوگی۔ امام حسین کیوں تشریف لائے ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ ان کی آمد کا مقصد کیا تھا اور اس سے ہمیں کیا پیغام ملا۔ لیکن جب معلوم ہے کہ آپ ایک اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر شہادت ہونے والی ہے، جہاں پر کچھ ایسا سانحہ ہونے والا ہے، گھر کی پاک بیویاں بھی ساتھ ہیں، شیرخوار بچے بھی ساتھ ہیں، اہل و عیال کو ساتھ لانے کا مقصد کیا ہے، ان کی قربانی کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے یوم عاشور کے یہ دن اور محرم الحرام کے یہ مقدس ترین ڈیز قریب آتے جاتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے رفقاء، ان کے اہل و عیال اور جانثار ساتھیوں کی جو لازوال قربانیوں کی داستان ہے وہ ہمارے اذہان پر، ہمارے قلوب پر دستک دینے لگتی ہے۔ یقیناً آج بھی ہمارے دل دہل جاتے ہیں، دکھ سے بھر جاتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ان قربانیوں کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ توحید کا ترانہ ہے گایا حسین نے، دین مصطفیٰ کو ہے بچایا حسین نے،
لوگ سناتے ہیں مسجد و محراب پر محمود، مگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا حسین نے۔ اب ہم نے چونکہ اس مقصد کو جانا، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے میں یہاں ضرور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گی، نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہوں گی۔ آپ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور ہیں، صحابہ کے دلوں کے سرور ہیں، استقامت کے جبل احد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی گریہ ازاری کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی یاد میں کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں بن گئی تھیں۔ آپ مسکراتے تو روایات میں آتا ہے گویا جنت میں بہار آ گئی ہے۔ آپ نے 25 حج پیدل فرمائے، آپ 1400 سے زائد گھروں میں اجناس بہم خود پہنچاتے۔ اسی طرح سے آپ نے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی کہ امام زین العابدین کے پاس کوئی قاتل بھی آیا تو آپ نے اس کو پانی پیش کیا۔ جن کے نانا نبی، جن کی ماں فاطمہ، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے بات کی ہے کہ پاک بیبیاں جو ساتھ ہیں، تو خواتین کا بھی ہمیں اس میں ایک مکمل پارٹیسپیشن نظر آتا ہے۔ معذرت کے ساتھ کہ بات کی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اقتدار کے لیے جنگ کی۔ یہ جنگ افکار کی، نظریات کی ہے اور اقدار کی ہے، اقتدار کی نہیں بلکہ اقدار، جو ان کے نانا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق لے کر آئے تھے، اس کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کا اہتمام کرنے کے لیے آپ نے راہ عزیمت کو چنا، اور قیامت تک حق کے ساتھ جو مخالف سمت سے باطل قوتیں ہیں ان کے سامنے ڈٹ کر آپ کھڑے ہو گئے، اپنے سر کو جھکا کر نہیں بلکہ کٹا کر آپ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ آپ نے نانا کے دین کو قیامت تک زندہ و جاوید کر دیا۔ اسی سے عظمت رفتہ ملتی ہے، اسی سے قوموں کو حیات ملتی ہے۔ آپ دیکھیں محلے کے اندر بھی کوئی جھگڑا ہو یا فیملیز کے اندر ہو تو مرد خود جاتے ہیں، وہ خواتین کو ساتھ نہیں لے کر جاتے، لیکن یہاں ان کے ساتھ کوئی لشکر نہیں ہے، تو اقتدار کی جنگ نہیں ہے نا، اقدار کی ہے، تو وہ سارا گھرانہ اپنی لازوال قربانیوں سمیت ساتھ موجود ہے، جس میں ان کا بڑا ایک ہیلدی کنٹریبیوشن ہمیں نظر آتا ہے تمام ہی خواتین کا۔ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں حضرت زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی پیاری بہن، وہ ٹریولنگ کے وقت اس وقت ساتھ موجود ہیں۔ دیکھیں آج ٹریولنگ کی کتنی فیسلٹیز ہیں سفر کی، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت فضا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام رباب رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر خواتین شیرخوار بچوں کے ساتھ فیملی ساتھ موجود ہے آپ کے، اور اپنی جانثار ساتھیوں کے ساتھ وہ اپنا ایک لازوال جو کنٹریبیوشن ہے اس میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے روایات میں ملتا ہے کہ جب مدینہ سے روانگی ہو رہی ہے تب بھی زینب ساتھ ہیں، جب کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تب بھی زینب ساتھ ہیں، وہ آپ کی بہترین مشیر بھی نظر آتی ہیں، بہترین وزیر بھی نظر آتی ہیں، اور دین حق کی بقا اور سربلندی کے لیے انہوں نے اپنے بیٹوں محمد اور اون کی جو ہے وہ شہادت کے مقام پر وہ فائز ہوئے، آپ نے ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کی جو ایک کنٹریبیوشن ہے کہ پولیٹیکل حوالے سے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشاورت کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر آپ کے خطبات کا اگر یہاں ذکر نہ کیا جائے تو یقیناً یہ باب مکمل نہیں ہوتا، اور علامہ اقبال نے اس حوالے سے فرمایا کہ جو کربلا کا میدان ہے یا یہ جو جنگ ہے اس کے 2 باب ہیں، ایک باب کو مکمل کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ایک باب کو مکمل کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے، کیونکہ ان کے جو خطبات ہیں، اور شام غریبہ ہو یا شب عاشور ہو، ان کا قرآن کے ساتھ جو لنک ہے، جو تعلق ہے، جو وابستگی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ ان سارے گھرانے کی جو قربانیاں ہیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت فقط اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ام رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، وہ شاعرہ بھی تھی، ان کے والد بھی شاعری کرتے تھے۔ دیکھیں پہلے سے معلوم ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی نشاندہی کر دی ہے، لیکن ان کے پایہ استقلال میں لغزش نہیں آتی، وہ عزم و ہمت کا، صبر و رضا کا، استقامت کا ایک پہاڑ بن کر کھڑی ہوئی ساتھ نظر آتی ہیں، اور لیٹر آن بھی اپنی شاعری کے ذریعے اسلامک اقدار کو پریونٹ کرنے کا، اس کی حفاظت کرنے کا وہ میسج دیتی ہوئی، کنوے کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو زینب کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، آپ کی بڑی بہن، جب کوفہ کی طرف انٹرنس ہونے لگتی ہے تو تب فرماتی ہیں کہ
تلاوت کی جو آواز ہے اس کو بلند کر لیا جائے. یعنی قرآن سے، نماز سے، بندگی کے جو سارے اسرار و رموز ہیں وہ ان اسباق کے اندر میں چھپے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پہ لاکھوں سلام، ان نفوس قدسیہ پر لاکھوں سلام، کہ کس طرح انہوں نے دین حق کی بقا اور دین حق کی سربلندی کے لیے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. ایج آف اگنورنس میں خواتین کی رسپیکٹ نہیں تھی، ان کے تقدس کو پامال کیا جاتا تھا. کسی بھی رشتے میں بینگ ماں بہن بیٹی ان کا کوئی رسپیکٹ نہیں تھی. لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان تشریف لاتے ہیں، آپ نے عدل کے پھول کھلائے، صدق کی خوشبو پھیلائی، اجڑے ہوئے دلوں کو بسایا، ایمان اور حق کا چراغ جلایا، خواتین کو تمام تر تحفظات حاصل ہوئے. تو اس عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے بھی آپ تمام ساتھ موجود ہیں کہ دین حق کی بقا اور سربلندی، جس میں ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے. تو بے شک شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، وہ سلطان کربلا ہیں جن پہ شوکت ناز کرتی ہے. بٹھا کے شانہ اقدس پر کر دی شان دو بالا، کہ نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے. سبحان اللہ. بے شک اگر جو کچھ میدان کربلا میں ہوا، اگر کوئی عام خواتین ہوتیں تو وہ تو اپنے حواس ہی کھو دیتیں. اتنا کچھ پے در پے ہوتے چلے جانا. لیکن وہ حضرت زینب تھیں کہ جن کے لیے بے شک کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہر عورت کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. غم مجھ کو نہیں شام کے دربار کا عنبر، میں آج سرافراز ہوں زینب کی ردا سے. مفتی صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک سانحہ ہو گیا اور ایک بہت بڑا پیغام، ایک راہ حق ہمیں دکھا دی گئی. اس پورے سانحے کا، اس عظیم الشان قربانی کا اسلام پر اور مسلمانوں پر کیا اثر ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے مصداق اور قرآن مجید فرقان حمید کی عملی تفسیر بن کر ہی خاندان ہے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، نون ثقیلہ جب آئے تو تاکید ہوتی ہے، ضرور بالضرور ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے. من الخوف، خوف کے ذریعے، جو بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے نقصان کے ذریعے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. اور یہ نشانی ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ جب ان پہ کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آتی ہے تو ان کی زبان سے شکوہ نہیں نکلتا بلکہ شکر ادا ہوتا ہے. 18 سال کے ہم شکل مصطفیٰ جو علی اکبر ہیں، ان کی شہادت ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا جو آپ کہہ رہی ہیں نا، کیا سیکھا اور کیا ہے معاملہ. امام حسین، اب دیکھیں ہمارا یہ ہوتا ہے معاملہ کہ ہم کہتے ہیں بھائی صبر کرو. صبر کرنے کے لیے بھی ایک رول ماڈل ہونا چاہیے جو استعارہ ہو پوری صابرین کی دنیا کا، اور جو امام الصابرین بھی ہو، امام الشاکرین بھی ہو، امام الزاہدین بھی ہو، امام العابدین بھی ہو. اب اندازہ کیجئے کہ امام وہ ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں یہ آگے ہے، امام ہوں کے آگے، خلف ہو پیچھے، تو پوری امت کھڑی ہے پیچھے. اور اللہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو چنا کہ جو عابدین، شاکرین، زاہدین میں سے، اور جن کی زبان سے علی اصغر کا خون ہے ہاتھ میں، اور آسمان کی طرف اچھال کے کہیں کہ پروردگار میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی رہنا. پھر اولئک کیا کرتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اب قرآن کا اس کا ترجمہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب ایسے لوگ کہ جو شاکرین اور زاہدین اور عابدین اور منعمین کے اس درجے پہ ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں مسلسل ان پر برستی رہتی ہیں، اور جو ان سے جڑ جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی کامیاب و کامران کر دیتا ہے. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے ہماری اس پوری امت کے لوگوں کا، ہم دن کو مناتے ہیں، اپناتے نہیں ہیں. دن منانا اور ہے اور اپنانا اور ہے. اگر ہم سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی کو لے کر اپنی زندگی کے اندر، پھر تبدیلی آئے گی. وہ اس طرح دیکھنا ہوگا انبر بہن کہ 2 لشکر ہیں کہ آج کی رات ہے نا، آج کی رات میں
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر یزید کو کہتے ہیں کہ مہلت مانگی، مگر اہل عشق کہتے ہیں کہ مہلت دی کہ تم آج بھی جہنم سے بچ جاؤ، میں حسین ابن علی ہوں۔ کیا تم بھول گئے کہ سب سے پہلی غذا جو میرے لیے آئی وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لعاب دہن کہ جو کھارے پانی میں ڈالا جائے تو آج بھی مکے کے کنویں بتاتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ علیہ السلام وہ لعاب دہن ہے، وہ میٹھا ہے۔ کسی نابینا کو لگا جائے تو وہ بینا ہو جائے، کسی مریض کو لگایا جائے وہ تندرست ہو جائے۔ اور سب سے پہلی اچھی خاندان ہے، اس پوری خاندان کی سیدنا امام حسین کے والد سیدنا علی شیر خدا اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے پہلی غذا، سب سے پہلا جو دیدار ہے وہ سیدنا آقا علیہ السلام کا۔ لعاب دہن لگتا ہے، آپ آنکھیں کھولتے ہیں اور لمس مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں۔ امام حسن لعاب دہن مصطفیٰ، بی بی فاطمہ لعاب دہن مصطفیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالی لعاب دہن مصطفیٰ۔ یہ پوری ہستی، یہ پوری جو خاندان ہے ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ وہ آج کے نوجوان کے لیے ایک میسیج ہے۔ دو لشکر ہیں آج کی رات میں، دیکھیں، ایک لشکر حسین ہے اور ایک لشکر یزید ہے۔ لشکر حسین میں ہے کون؟ لشکر حسین میں صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، عطا کرنے والے، معاف کرنے والے، رحم دل ہیں، خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے، عاجزی پسند ہیں، انکساری پسند ہیں، سچ بولنے والے ہیں، سچ کا بول بالا چاہنے والے ہیں، سچائی کو پسند کرنے والے، رب کی رضا میں راضی رکھنے والے۔ دوسری طرف کون ہے؟ لشکر یزید۔ وہاں کون ہے؟ جھوٹے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، حسد کرنے والے ہیں، بغض رکھنے والے ہیں، عداوت رکھنے والے ہیں، نفرت کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں۔ آج کی رات جو انتہائی مبارک رات ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کھڑا کس لشکر میں ہوں۔ اگر مجھ میں تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، تو پھر میں لشکر حسین میں نہیں بلکہ میں لشکر یزید میں ہوں۔ جس طرح نعرہ تکبیر بلند کر کر حر جناب حر ہو گئے اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک استعارہ ہو گئے حریت کا، آزادیت کا، آج کی رات بھی مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، مجھے جیلسی کو نکالنا ہے، مجھے عطا کرنے کا جذبہ لے کے آنا ہے، رحم دلی کا جذبہ لے کے آنا ہے، معاف کرنے کا جذبہ لے کے آنا ہے۔ اگر میں ان صفات کو اپنے اندر لاتا ہوں تو جو قرآن نے کہا صابرین، شاکرین، زاہدین، منعمین، تو میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکار ہوں اور ان کی سیرت اور کردار پر چلنے والا ہوں۔ اور ایک میسیج اور بھی ہے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا بہن، یاد رکھیے گا آج کی مائیں اگر چاہتی ہیں کہ ان کے بچے زمانے کے امام بنے، بہترین انسان بنے، تو انہیں میدان کربلا کی عورتوں سے سبق حاصل کرنا ہوگا۔ دیکھیں، میدان کربلا جو کل مارکا ہوگا، وہ کربلا کا میدان سجایا ہے مردوں نے اور کربلا کو بچایا ہے عورتوں نے۔ اگر عورتیں نہیں ہوتی تو تاریخ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ شاعرہ بھی ہیں اور تاریخ بھی آپ اچھی طریقے سے جانتی ہیں، تاریخ کو مسخ کر دیا جاتا۔ بی بی زینب، آپ اندازہ کیجئے بہن، خانو محمد کی لاشیں دیکھیں، جب یہ آئی ہیں تو 72 نفوس ان کے ساتھ ہیں۔ جیتا جاگتا حسین ہے، علی اصغر ہے، علی اکبر ہے، عباس جیسا بھائی ہے، خانو محمد بیٹے ہیں، مگر کل کا جو شام ہوگی عصر کے بعد کوئی بھی نہیں، سب کے لاشیں مقتل میں پڑے، مگر زینب کی استقامت، زینب کی حریت، وہ کہاں سے آئی؟ وہ جناب علی نے تربیت کی ہے۔ آج مجھے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے، مجھے بی بی رقیہ کو بھی دیکھنا ہے جو حضرت عباس کی ہمشیرہ ہیں اور جناب مسلم بن عقیل کی زوجہ ہیں، ان کے بچے بھی شہید ہو چکے ہیں، مگر وہ بھی طاقت کا استعارہ ہے، ام رباب طاقت کا استعارہ ہے۔ تو مجھے اپنے آج کی عورتوں کو، آج کی عورتوں مطلب یہ کہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے یہ شاید نوجوان، یہ شاید اور بچیاں پیچھے سے ہٹتے جا رہے ہیں، ان کے لیے ابھی رول ماڈل متعین نہیں کیا۔ اگر ان کے رول ماڈل بی بی فاطمہ ہوں گی، ان کی رول ماڈل ام البنین ہوں گی، ام رباب ہوں گی، ام فروہ ہوں گی، بی بی رقیہ ہوں گی،
ام کلثوم ہوں گی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی، یہ بچیاں کامیاب و کامران ہو جائیں گی۔ آپ جانتی ہیں امام حسن امام حسین کو بی بی فاطمہ رات میں قلیل کھانا کھلاتی تھی، کیوں؟ تاکہ صبح اٹھ کے یہ اپنے والد کے سامنے جب ان کو بھوک لگے، یہ بھوکے ہوں تو یہ اٹھیں تو دیکھیں کہ ان کے والد جناب علی مولائے کائنات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں ہیں، تو جب اٹھیں تو یہ سجدہ کریں اور میں ان کو دودھ پلاؤں۔ آج کی مائیں یہاں تک تو پیٹ بھر دیتی ہیں۔ تعلیم پر توجہ ہے، تربیت پہ توجہ نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہترین قوم بنیں، آپ بہترین ماں بنیں، آج میں اپنی بہنوں کو ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ نبی علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہوں، اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کریں اور ایک ہاتھ جوڑ کے التجا، کم از کم ان دنوں میں سیدنا امام حسین کے کردار کو پڑھائیں۔ کم از کم ہمیں ہونا چاہیے، ہم واقعات جس طرح ہم چھوٹے تھے ہم سنتے تھے کہ روزانہ ایک کہانی ہوتی تھی، وہ کہانی کے اینڈ میں بتایا جاتا تھا یہ جو واقعہ تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کم سے کم آج بھی وہ مائیں آئیں نا جو موبائل کو دے دیتی ہیں اور بچوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیتی ہیں، بتائیں ان کے بارے میں تاکہ بچوں کے اندر تبدیلی آئے اور بچے اپنا رول ماڈل کربلا سے جوڑیں، کیونکہ جو کربلا سے جڑ جاتا ہے وہ آقا علیہ السلام کے خاندان سے جڑ جاتا ہے، اور جو آقا کے خاندان سے جڑ جائے اللہ تعالیٰ اس کو اہل جنت میں سے کر دیتا ہے۔ علامہ صاحب جو بات ہو رہی ہے اس میں یہ طے ہو گیا کہ یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی، ایک ایسی آزمائش تھی جس میں سب کچھ قربان کر دیا گیا۔ یہ فرمائیے گا کہ حسینیت پر چلنے کے کیا اصول، کیا آداب اور کیا طریقہ ہے؟ اس مختصر سے وقت میں گفتگو تو بہت ہے، پہلو بھی بہت ہیں بات کرنے کے، کس پہلو پر بات کی جائے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی معیار اور میزان حق ہے تو وہ حسین کی ذات ہے اس وقت۔ اب ہم مشعل راہ کیسے بنائیں امام حسین کی ذات؟ اب دیکھیے، جب ہم نے فیصلہ کرنا ہے نا، ہم مشعل راہ ہمارے لیے تو ہے ہی ہے حسین۔ اسلام کے دامن میں بس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، تو فیصلہ تو ہو جائے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے ناموں کو بدل دینا ہے، یا حسینیت ہے یا یزیدیت ہے، بدل دیں ہمیں اپنے ناموں کو جو ہم نے رکھے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں فرقوں میں تقسیم کر لیا، اے رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ آپ مومن کیوں نہیں بنتے؟ کیوں آپ نے اپنے نام رکھے ہوئے اپنے گروہوں کے؟ کوئی پوچھے میں آپ کون ہیں؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ آپ کون ہیں؟ آپ مطلب بتائیے، میں شیعہ ہوں تو میں سنی ہوں تو میں فلانا ہوں، یہ بات ختم ہونی چاہیے۔ اتحاد، حسین امن کا پیغمبر ہے، حسین اتحاد بین المسلمین کا صبح قیامت تک کا پیغام لے کے آنے والا ہے۔ حسین رحمان اور رحمانیت کا پیغام لے کر انہوں نے پہنچایا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، آپ نے خواتین کی بات کی، کوئی آپ کو حسین سے سوال کرتا نظر نہیں آئے گا، خواتین اور بچے تک۔ کسی نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ آقا یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے یا ایسا کیوں ہے۔ آپ کو تاریخ ڈھونڈ ڈالیں، آپ ضعیف سے ضعیف تاریخ اور روایات ڈھونڈ ڈالیں آپ، اور نکالیں کہ کربلا کی تاریخ میں کسی نے جو ہے نا حسین سے پلٹ کر کوئی سوال کیا ہے؟ کیوں؟ کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے ہی حق کو پہچانتے تھے اور دیکھتے تھے، اور ان کے سامنے موجود تھا کہ یہ بولتا قرآن ہے، یہ بولتی توحید ہے، حسین بولتی رسالت کا نام ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ زرمینہ صاحبہ، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو بات ہو رہی ہے کہ آج کے زمانے میں خواتین کو بھی بہت مس گائیڈ کیا جاتا ہے، انہیں مغرب کی خواتین کو رول ماڈل بنانے پر اکسایا جاتا ہے۔ یہ جو پاک بیویاں ہیں، ان کی اتنی بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے اس قربانی میں، اس مقصد میں، ہمیں ان سے کس طرح سبق حاصل کرنا چاہیے؟ آج کی عورت کس طرح اس قربانی سے اپنی زندگی کو روشن کر سکتی ہے؟
بہت ہی اچھا اور بہترین سوال کیا آپ نے. دیکھیں ہم امام حسین علیہ السلام کا مقدس ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ان کی سیرت و کردار سے بیسکلی انوار گیٹ کرنے کی، حاصل کرنے کی، اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور قیامت تک باطل کی قوت کے سامنے ڈٹ کر جو حق پر کھڑا رہے گا اور دین حق کی بقا کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا رہے گا، اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض عطا ہوتا رہے گا. اور حسین بے شک نام ہے وفا کا، دین اسلام کا، امن کا، محبت کا، صبر کا، استقامت کا. اور حسین زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، ان کی محبت زندہ ہے، ان کا مشن زندہ ہے. جو مشن محبت وہ کربلا کے میدان میں لے کر گئے تھے کہ شاید کسی کے دل پر اثر ہو جائے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ مہلت انہوں نے مانگی تھی، انہوں نے بیسکلی مہلت دی تھی کہ شاید یہ دین حق کے رستے پر واپس آئیں اور کامیابی ان کا مقدر بن جائے، یہ گمراہی کے رستوں سے، ہلاکت کے رستوں سے بچ جائیں. تو بے شک ابھی مقام فقر کے نشاں باقی ہیں، ابھی محبت کے سارے جہاں باقی ہیں. قائم ہے ابھی تک حکومت رسول کی، ابھی آل رسول کے گلستان باقی ہیں. آپ نے بات کی کہ خواتین ہم کیسے گیٹ کر سکتی ہیں. آبویسلی خواتین کو، لڑکیوں کو اداروں کے اندر یا جو ان کا ماحول ہوتا ہے، a man is known by the company he keeps، اس کے اندر مس گائیڈ کیا جاتا ہے یا صحیح طور سے تعلیمات نہیں دی جاتی. تو بیسکلی عورت کی جو گود ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ماں کی گود بچے کی پہلی درس کا ہے، وہ مرکز ہے محبت کا، وہ مرکز ہے ادب کا، تربیت کا. عورت کا ایک بڑا ہیلدی کنٹریبیوشن جیسے ہمیں کربلا میں نظر آ رہا ہے. تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہاں موجود ہیں، اپنے خطبات کے ذریعے کیسی روشنی اور اجالے بھر رہی ہیں ہم سب کی زندگیوں میں کہ دین کا ایک مکمل جو پارٹ ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، امام حسین کا پیغام کیا تھا، نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے گناہ شہید کر دیا گیا تھا. یہ تمام تر میسیجز وہ ہم تک پہنچا رہی ہیں اپنے خطبات کے ذریعے سے. اور کتنی دلیر نظر آتی ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں، شبیہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور حسین کی ایک مکمل تصویر بن جاتی ہیں جب وہ پیغام بلند کر رہی ہیں. تو ہم آج کی خاتون کو بیسکلی سب سے پہلے تو اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کرنی چاہیے، ان کو رول ماڈل بنانا ہے. ہم نے مقدس ہستیوں کو، امام عالی مقام کو بھی بنانا ہے نا، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا عالی مقام تو وہ ہر وصف میں عالی مقام نظر آتے ہیں، صورت میں، سیرت میں، زہد و ورع میں، جود و سخا میں، صبر و استقلال میں. ہم نے ان کی سیرت سے وہ خوبصورت نکات گیٹ کر کے اپنی زندگیوں کا راستہ روشن کرنا. اور آج کی خاتون کو اسپیشلی یہ ضرور سوچنا ہے کہ جو پردہ کے جو احکامات ہیں، جو حجاب کے ہم تک پہنچتے ہیں، پاک اور مقدس اور نیک بیویوں کا سیرت و کردار کی صورت میں جو دین کی حفاظت ہم تک پہنچتی ہے، آج جو مسجدیں آباد ہیں حسین ابن حیدر پہ لاکھوں السلام، تو اس کی حفاظت کا ہم نے اہتمام کرنا ہے اور نئی نسل کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ مفتی نور رحمانی صاحب، علامہ سید قمبر عباس نقوی صاحب، محترمہ زرمینہ خاکوی صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائے اور یقیناً آپ کی گفتگو سے ہم سب نے بہت کچھ سیکھا. خواتین و حضرات، بات یہی ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. یہ آزمائش کا ایک سلسلہ ہے کہ کون حق پر قائم رہتا ہے اور کون حق سے ہٹ جاتا ہے. خلیل کو آزمایا گیا اس کے درجے کے مطابق اور حبیب کو آزمایا گیا اس کے درجے کے مطابق. وہ ابتدا تھی، یہ انتہا ہے. یہ قربانی آل نبی ہی دے سکتے تھے. اس آزمائش میں پورے آل نبی ہی اتر سکتے تھے. اور یہ قربانی اتنا بڑا پیغام ہمارے لیے لے کر آئی ہے کہ ہمیں حسینیت کی راہ پر چلنا چاہیے، حق کے لیے اپنی جان تک دے دینی چاہیے. چاہے جب آپ حق کی راہ پر چل رہے ہوں تو پھر یہ فرض صرف مرد کا نہیں ہے، پھر اس راہ پر عورت بھی چلے گی، بچہ بھی چلے گا، ساتھی بھی چلیں گے، تاکہ آپ کے پاس کوئی عذر نہ رہے بچنے کے لیے. اس بڑے مقصد، اس بڑے پیغام کے ساتھ اپنی میزبان عنبری ہنسی بمبر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ درخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. فرمان مصطفیٰ ہے، یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین. کے پیارے ہیں حسین، درخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان
کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔